منبر نور پر تشریف فرما، علماء کرام و شورا اعظام و نقیب اجلاس و سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما خلق الله نوري۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، بعد نماز عشاء سے یہ تقریب جاری اور ساری ہے، اور آپ حضرات بڑی جمعی کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں حافظ رئیس صاحب اور ان کی ٹیم، جنہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا اور ہمیں اور آپ کو نبی کی محفل میں آنے کا موقع فراہم کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین جن لوگوں نے اس محفل پاک کو سجانے رچانے میں جس طریقے سے حصہ لیا ہے، رب العالمین سب کی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کے جائز مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سب کے دلوں میں نبی کا عشق پیدا فرمائے۔ عزیزان محترم، وقت زیادہ ہو چکا ہے، بلا تاخیر و تمثیل آئیے ہم اور آپ اپنے نبی، ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار و اخیار، نبی عالم نور مجسم، قبر کی کالی کوٹری میں کام آنے والے آقا، میدان محشر میں اپنے دامن کرم میں چھپانے والے آقا، نبی اعظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سارا مجمع مل کر کے درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی تھی۔ رب فرماتا ہے تحقیق کے تمہارے پاس آ گیا ایک نور اور روشن کتاب، اور حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ عزیزان محترم، اب اس آیت مبارکہ کو ہم لیتے ہیں اور مفسرین کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں۔ مفسرین اکرام، اس آیت مبارکہ میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس میں نور سے کون سی چیز مراد ہے، نور سے کیا چیز مراد ہے؟ تو عزیزان محترم، جتنے بھی مفسرین آپ کو ملیں گے جنہوں نے تفسیر اس آیت مبارکہ کی ہے، سارے یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے اس نور سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ عزیزان محترم، لیکن سب سے پہلے ہم وہ تفسیر لیتے ہیں جو صحابی کی تفسیر ہے، جس کو ابن عباس، تفسیر ابن عباس کہا جاتا ہے، جو عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے، اس لیے کہ آج کی تفسیر کو لوگ بدل بھی سکتے ہیں اور اس کا انکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک صحابی کی تفسیر ہے، تفسیر ابن عباس۔ اب جب ہم اس کو پڑھ کر کے دیکھتے ہیں اور اس کی تفسیر پر نظر پڑتی ہے تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نور سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب سے مراد رب تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن مقدس ہے۔ عزیزان محترم، ہم سمجھ گئے اس آیت مبارکہ میں جو نور مراد لیا جا رہا ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اور جو کتاب مراد لی جا رہی
گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہدایت قرآن ہے۔ عزیزان محترم، تفاسیر تو بہت سی ہیں، اب آئیے وہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو ان کے یہاں بھی چلتی ہے، ہمارے یہاں بھی چلتی ہے، اور دیگر فرقہ باطلہ کے اندر بھی تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اس تفسیر کا نام ہے تفسیر جلالین۔ عزیزان محترم، درس نظامی کے اندر یہ تفسیر جلالین چلائی جاتی ہے۔ جب ہم اس کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے میں پہنچتے ہیں انہوں نے بھی اس نور سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دی ہے۔ نبی کی ذات اس نور سے ملی گئی ہے، اور کتاب سے مراد مصطفیٰ، کتاب سے مراد تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن مقدس کی گئی ہے۔ عزیزان محترم، میں مزید تفسیر کے اندر جانا نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ تفسیریں اور دیگر تفسیریں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ تفاسیر کے اندر نور سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے۔ عزیزان محترم، لیکن قرآن مقدس نے نبی کو نور بھی کہا ہے اور بشر بھی کہا ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک وقت میں نور کیسے ہو سکتا ہے، ایک ہی وقت میں بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، اس کا بھی سوال جب آپ کے نہا خانوں میں آئے گا، آپ کے ذہن میں ایسا سوال اٹھے گا تو آپ پڑھیے احمد یار خان نعیمی کی تفسیر نعیمی، تو وہ فیصلہ فرمائیں گے رب تبارک و تعالیٰ خالق ہے اور ہم لوگ مخلوق ہیں، اور خالق اور مخلوق کے درمیان اگر کوئی ذات ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وسیلہ بنائی گئی ہے۔ یہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، درمیان میں جو وسیلہ بنایا گیا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فیصلہ ہو گیا، جب رب تبارک و تعالیٰ سے مصطفیٰ کو لینا ہوتا ہے تو نور غالب ہوتا ہے، جب دینا ہوتا ہے تو بشریت غالب ہوتی ہے، کبھی نور غالب ہوتا ہے کبھی بشریت غالب ہوتی ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں مصطفیٰ نور تو ہے لیکن تو نوری بشر ہے، نوری بشر ہے نہ، تو اگر آپ وہ بشر کہیں گے تو آپ بھی راہ راست پر نہیں ہے، اگر خالی بشر کہتے ہیں تب بھی آپ غلط راستے پر ہیں۔ جب آپ کہہ دیں گے مصطفیٰ نوری بشر ہے، سمجھ میں آ جائے گا کبھی مصطفیٰ پر نورانیت غالب ہوتی ہے کبھی بشریت غالب ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اب آئیے نورانیت کیسے غالب ہوتی ہے، بشریت کیسے غالب ہوتی ہے؟ پڑھیے علامہ جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ۔ عزیزان محترم، جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو نکالا گیا، اور جب قلب اطہر کو نکالا گیا زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور دھونے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھو کر کے سینہ مبارکہ میں رکھا گیا۔ تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے جب سینہ مبارکہ سے دل نکالا گیا، سینہ چاک کیا گیا تو خون ضرور نکلا ہوگا۔ عزیزان محترم، جس طریقے سے آج ہمارے کہیں چوٹ لگ جاتی ہے یا ہمارا کوئی آپریشن ہوتا ہے تو ہمارے خون ضرور نکلتا ہے یا ٹانکے ضرور آتے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا ہوگا تو دل نکالا گیا ہوگا تو ضرور کوئی خون نکلا ہوگا۔ لیکن عزیزان محترم، خصائص الکبریٰ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے قلب اطہر کو نکالا گیا اور سکینہ سے دھویا گیا، زمزم سے دھویا گیا، اور دھونے کے بعد قلب اطہر کو مصطفیٰ کے سینہ مبارکہ میں رکھ دیا گیا۔ نہ تو خون نکلا ہے نہ مصطفیٰ کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، تو ہم کہنا چاہیں گے اس وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بشریت غالب تھی، جب بشریت غالب ہوئی تھی اس وجہ سے مصطفیٰ کے سینہ مبارکہ سے دل نکالا گیا، لیکن خون کا ایک قطرہ نہ نکلا، مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ لیکن اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بشریت کم غالب تھی۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے میدان میں ایک کنکر احد کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کنکر لبہائے مبارک پر لگا اور دانت کا کچھ کنارے کا حصہ ٹوٹا
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کا دانت شہید ہو گیا. عزیزان محترم، نبی کا دانت شہید نہ ہوا بلکہ تھوڑا سا دانت کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا اور اسی کنارے سے ٹوٹنے کی وجہ سے اسی سے نور نکلا کرتا تھا. عزیزان محترم، جب لمحائے مبارک پر جب پکنکر تھوڑا سا لگا اور لگنے کے بعد لمحائے مبارک زخمی ہوا تو خون کا قطرہ نکلا. اب آپ کہہ سکتے ہیں وہاں سینے مبارکہ چاک کیا گیا، خون نہیں نکلا، لیکن یہاں لمحائے مبارک پر تھوڑا سا کنکر لگایا تو خون نکل آئے گا. تو میں کہوں گا وہاں پر بشریت غالب تھی اس لیے خون نہ نکلا، یہاں پر وہاں پر نورانیت غالب تھی اس لیے خون نہ نکلا، یہاں پر بشریت غالب تھی اس لیے یہاں پر خون نکل آیا. عزیزان محترم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان جب قلب اطہر نکالا گیا تو مورخین لکھتے ہیں اس میں لگ رہا تھا جیسے کہ دو آنکھیں ہوں اور وہ دیکھ رہی ہیں اور دو کان ہوں جو سن رہے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی. اس میں دو شعاع وہ گویا کی آنکھ کی طرح نظر آتے ہیں. گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھا کرتا ہوں. عزیزان محترم، مصطفیٰ جان رحمت ظاہر بھی دیکھا کرتے ہیں اور باطن بھی دیکھا کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے، لیکن نبوت کی آخری کڑی بنا کر کے سب کے آخری میں پیدا فرمایا ہے. آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں اور سوچ بھی سکتے ہیں کہ رب العالمین نے سب سے پہلے پیدا فرمایا لیکن سب سے بعد میں کیوں بھیجا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پیدا پہلے فرمایا گیا ہے، بھیجا بعد میں گیا ہے. عزیزان محترم، اس میں بھی بہت بڑی مصلیت ہے، بہت بڑا نقطہ ہے. بعد میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب رسالت ہے. مصطفیٰ جان رحمت آفتاب رسالت ہے. آپ نے دنیا کا مشاہدہ کیا ہوگا تو معلوم ہوگا کہ ستارے رات میں چمکتے ہیں اور چمکتے رہتے ہیں، رات میں چمکتے رہتے ہیں. جیسے ہی صبح کو سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو ستارے اپنی روشنی کو سمیٹ لیا کرتے ہیں، اس لیے کہ سورج نکلنے والا ہے. اسی طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت آفتاب رسالت ہے. اگر مصطفیٰ جان رحمت پہلے نکل آتے تو آدم کیسے چمکتے، موسیٰ کیسے چمکتے، ابراہیم خلیل اللہ کیسے چمکتے، اسماعیل خلیل اللہ کیسے چمکتے، عیسیٰ روح اللہ کیسے چمکتے. اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے سب سے آخر میں بھیجا تاکہ آدم اپنے زمانے میں چمکتے رہے، شیش اپنے زمانے میں چمکتے رہے، ابراہیم اپنے زمانے میں چمکتے رہے، اسماعیل اپنے زمانے میں چمکتے رہے، موسیٰ اپنے زمانے میں چمکتے رہے اور عیسیٰ روح اللہ اپنے زمانے میں چمکتے رہے. عزیزان محترم، جب سب چمک چکے تو رب تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب رسالت بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا. اسی لیے امام کہتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں ہمارے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت. عزیزان محترم، جب مصطفیٰ دنیا میں 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح و صادق اس دنیا میں تشریف لائے تو شیطان جبل ابی القبیس پر کھڑے ہو کر کے رو رہا تھا کہ آپ میری چلنے والی نہیں ہے. نبی آخر زمان دنیا میں تشریف لے آئے. اب اسی کے کچھ چیری چپاڑی یہ کہنے لگے کہ نبی کا میلاد کہاں سے ہے، نبی کی میلاد کا کوئی ثبوت ہے؟ عزیزان محترم، میں پہلے سمجھا دوں کہ میلاد کس کو کہتے ہیں. میلاد اس کو کہتے ہیں جس میں مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر ہو، مصطفیٰ کے معجزات کا ذکر ہو، مصطفیٰ کی سیرت مبارکہ کا ذکر ہو، اسی کو میلاد کہا جاتا ہے. تو یہ میلاد تو مصطفیٰ کے آنے سے پہلے بھی منایا جا رہا تھا.
मुस्तफा के आने के बाद भी मनाया जा रहा है। और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अतहर में जलवाबार है, तब भी मुस्तफा का मीलाद मनाया जा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, मीलाद उसी को कहा जाता है जिसमें मुस्तफा का जिक्र किया जाए, मुस्तफा की सीरत मुबारका का जिक्र किया जाए, मुस्तफा के मौजूदात का जिक्र किया जाए। ये तो जिक्र आदम अलैहिस्सलाम भी कर रहे थे, शीश अलैहिस्सलाम भी कर रहे थे, हज़रत ईसा रूहुल्लाह भी कर रहे थे, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह भी कर रहे थे। नबी का जिक्र किया जा रहा था कि वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, नबी आखिर ज़मां आने वाले हैं। हर नबी ये बशारत दे रहा था, खुशखबरी दे रहा था। इसी को जो कहते हैं मीलाद, मुस्तफा के आने की खुशखबरी दी जा रही है। वो ऐसे होंगे, वो खातमुन नबीय्यीन होंगे, रब तबारक व तआला के बरगुज़ीदा होंगे। यही तो मीलाद कहा जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब मुस्तफा आ गए तो मुस्तफा का मीलाद मनाया गया। और मीलाद को रब तबारक व तआला ने जब रूहों को पैदा फरमाया था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद भी न था। आयत मिसाक पढ़ करके देखिए, रब तबारक व तआला ने सारी रूहों को जमा करके मुस्तफा का जिक्र किया, मुस्तफा का मीलाद मनाया था। गोया कि मालूम हुआ मुस्तफा का मीलाद मनाना रब की सुन्नत है, और मीलाद को सुनना ये अंबिया और मुरसलीन की सुन्नत है। और ये तो मीलाद तक था, लेकिन मुस्तफा की आमद से 1000 साल पहले यमन का एक बादशाह था जिसका नाम था तुब्बा अव्वल। जब ये यहाँ जाता था 400 उलमा की जमात इसके साथ हुआ करती थी। जब मक्का मुकर्रमा आया और हज के अरकान अदा किए, और अरकान अदा करने के बाद जब वहां से चला तो मदीना तैयबा की आबादी से उसका गुजर हुआ। हालांकि उस वक्त आबादी न थी, उस वक्त मदीना न था, बल्कि उसको यसरब कहा जाता था, बलाएं उतरने की जगह। और यहाँ कहाँ कोई रहने के लिए तैयार नहीं होता था, इसलिए कि यसरब है, यहाँ बलाओं का नुज़ूल होता है। जब तुब्बा 400 उलमा को लेकर के यसरब से गुजरा तो 400 उलमा अपनी पिछली किताबों में पढ़ चुके थे, अपनी किताबों में पढ़ चुके थे। एक नबी पैदा होंगे, जो आखिरी नबी होंगे, मक्का में पैदा होंगे और हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ लाएंगे। जब उलमा का वहां से गुजर हुआ तो उलमा वहां रुक गए, उन्होंने सारी अलामात को पाया कि नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का यही है, मुस्तफा हिजरत करके यही तशरीफ लाने वाले हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, यही तो मुस्तफा का मीलाद है। मीलाद किसको कहा जाता है? इसी को तो मीलाद कहा जाता है जिसमें मुस्तफा का जिक्र किया जाए। 400 उलमा तुब्बा अव्वल से कहने लगे, बादशाह सलामत, अब तक जहां आप गए हम आपके साथ गए, हम आपके साथ गए, लेकिन अब हम आपके साथ नहीं गए, इसलिए कि अब मुझे मेरा मकसूद मिल गया, मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। अब हम यहीं क़याम करेंगे, इसलिए कि ये नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़याम गाह है, मुस्तफा की हिजरत गाह है। मुस्तफा हिजरत करके यहीं तशरीफ लाएंगे। तुब्बा अव्वल से जब 400 उलमा ने कहा तो तुब्बा अव्वल कहने लगा, अगर रहना चाहते हो तो तुम्हारे रहने के लिए इंतजाम और इंतजाम भी कर दिया जाए। तो तुब्बा अव्वल ने 400 उलमा के लिए 400 मकान बनवाए। ये क्यों हो रहा है? मुस्तफा की मीलाद के लिए। मुस्तफा पैदा होंगे, हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाएंगे। 1000 साल पहले, एक दो दिन पहले नहीं, 1000 साल पहले नबी की मीलाद का इंतजाम और इंतजाम किया जा रहा है। 400 घर बनवाए और एक घर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 मंजिल बनवाए। हालांकि उस वक्त 2 मंजिल मकान बनवाने का रिवाज न था, लेकिन नबी के इश्क में मुस्तफा की विलादत, नबी की हिजरत की बरकतें हासिल करने के लिए तुब्बा अव्वल ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 2 मंजिल मकान बनवाया। कहा मुस्तफा हिजरत करके आएंगे, यही तशरीफ फरमा। जब 400 घर बन गए तो तुब्बा अव्वल ने 400 बांदियां खरीदी और खरीद करके हर आलिम का निकाह कर दिया, और निकाह करने के बाद वहीं आबाद कर दिया। क्यों हो रहा है? नबी की मीलाद के लिए। इसलिए कि तुब्बा को मालूम है कि मुस्तफा तशरीफ ले जाएंगे तो हिजरत करके आएंगे तो
तराने गाने वाला कोई होना चाहिए। तलाल बद्र अलैना मिन सनियातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मिन सनियातिल बदाई। कोई छतों पर चढ़ कर के ये तराना गाने वाला हो, मुस्तफा का इस्तेमाल करने वाला तो कोई हो, मुस्तफा का खैर मकदम और मुस्तफा का स्वागत करने वाला कोई हो। ये इंतजाम इंतजाम किया जा रहा है। मुस्तफा हिजरत करके तशरीफ लाएंगे। अभी मुस्तफा पैदा नहीं हुए हैं, पैदा मक्का में होंगे, हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाएंगे, लेकिन इंतजाम और इंतजाम किया जा रहा है। जब बानियों से खरीद करके 400 उलमा का निकाह कर दिया गया तो वहीं पर कयाम पसीर हो गया। तो तुफ़ा अव्वल ने एक खत लिखा, कहा मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, मुस्तफा से मुलाकात हो सके ना हो सके, लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर कर देता हूँ। मुस्तफा से अपनी मोहब्बतों का इजहार जरूर कर दूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, उसने लिखा किताबन, उसने एक खत लिखा और उसने अपने मोहब्बत का इजहार किया। कुछ अशआर लिखे और लिखने के बाद वो खत्मा बिस्सहब, सोना पिघला कर उसने क्या किया, मोहर लगाई। सोना पिघला करके मोहर लगाई। अब आप सोच सकते हैं कि मोहर तो रोशनाई से भी लग सकती थी और दिगर चीजों से लग सकती थी, लेकिन तुफ़ा अव्वल ने सोना पिघला करके मोहर क्यों लगाई? इसलिए कि मोहब्बत थी और मोहब्बत के अंदाज अपने अपने अलग हुआ करते हैं। तुफ़ा की मोहब्बत ये थी, सोना पिघला करके खत के ऊपर मोहर लगा दिया और मोहर लगा करके जो उलमा में 400 उलमा में जो सबसे ज्यादा उम्र दराज थे उनको खत दे दिया। कहा अगर तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो मुस्तफा जान रहमत को मेरा खत दे देना, अगर तुम्हारी मुलाकात ना हो तो अपने बेटों को दे देना, बेटों को वसीयत कर देना, अगर तुम्हारी मुलाकात हो तो अपने बेटों को दे देना। ये खत मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचना है। अज़ीज़ान मोहतरम, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचना है। अब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ में पैदा हुए और हिजरत करके मदीना तैयबा में पहुंचे, जब मदीना तैयबा में पहुंचे तो कहीं बच्चे छत की छतों पर चढ़ करके, दीवारों पर चढ़ करके मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेकबाल कर रहे थे। मुस्तफा का खैर मकदम किया जा रहा था और मुस्तफा जब मदीना तैयबा में पहुंचे तो हर शख्स ये चाह रहा था कि मुस्तफा हमारे यहाँ कयाम पजीर हो। इसलिए कि अगर किसी का पीर बस्ती में आ जाता है तो बस्ती में जितने मुरीद होते हैं, हर मुरीद ये चाहता है कि मेरा पीर मेरे यहाँ कयाम पजीर हो जाए, मेरा पीर मेरे यहाँ ठहर जाए, मेरा पीर मेरे यहाँ खाना खा ले। अज़ीज़ान मोहतरम, तसव्वुर कीजिए, इमामुल अंबिया है, मुस्तफा जान रहमत है, तमाम नबियों के सरदार हैं, उनकी मोहब्बत का क्या आलम होगा। हर शख्स ये चाह रहा था कि नबी मेरे घर तशरीफ ले आए। मुस्तफा जान रहमत ने कहा मैं इसका फैसला नहीं फरमाऊंगा, इसका फैसला तो मेरी ऊँटनी फरमा देगी। अज़ीज़ान मोहतरम, आका फरमाते जहां ऊँटनी बैठ जाएगी वहीं पर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कयाम होगा। ऊँटनी चलती रही, हर शख्स की निगाहें मुस्तफा की ऊँटनी पर है, हर शख्स की निगाह मुस्तफा की ऊँटनी पर है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ कयाम पजीर हो जाए, मुस्तफा मेरे यहाँ तशरीफ फरमा हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, ऊँटनी चलते चलते हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चौतरे पर जाकर के बैठ गई। यही वो मकान था जिसको मुस्तफा जाने रहमत के लिए तुफ़ा ने तामीर करवाया था। अब यहीं पर रुक करके मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो ये कहते हैं मुस्तफा को इल्म गैब ना था, मुस्तफा को पीठ पीछे की खबर ना थी, मैं कहता हूँ मुस्तफा का इल्म तो बहुत बुलंद वाला है। नबी की ऊँटनी के इल्म का अंदाजा लगाइए, नबी की ऊँटनी को भी ये मालूम है कि मुस्तफा को कहाँ पर तशरीफ फरमा हो, मुस्तफा कहाँ तशरीफ फरमा होंगे, ये नबी की ऊँटनी को भी मालूम है। जब मुस्तफा वहाँ कयाम पजीर हो गए तो तमाम लोग आकर के मुलाकात करने लगे। तो मुलाकात करने वो भी आए जिनके पास मुस्तफा का तुफ़ा अव्वल का खत था जो मुस्तफा तक पहुंचा। उनका नाम था अबू लैला। आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इनको देखा, देख करके फरमाए अंता अबू लैला। जब अबू लैला ने इतना सुना तो आप परेशान हुए, कभी मुलाकात नहीं हुई थी।
کبھی تعارف نہیں ہوا، لیکن انہوں نے مجھے ایک ہی نظر میں پہچان لیا۔ عزیزان محترم، اگر آپ کا کسی سے تعارف نہ ہو، صرف نام معلوم ہو تو آپ کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے اسٹیج پر اتنے لوگ علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ میرے نام سے واقف ہیں، لیکن آپ مجھے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں۔ کبھی ملاقات نہ ہوئی تو آپ نام تو جانتے ہیں لیکن مجھے پہچان نہ پائیں گے۔ عزیزان محترم، تو جب ابو لیلہ کو مصطفیٰ نے دیکھا تو پہلی مرتبہ میں کہا انت ابو لیلہ، آپ ابو لیلہ ہیں اور آپ کے پاس میرا خط ہے۔ ابو لیلہ نے جب اتنا سنا تو حیران و پریشان ہو گئے اور حیران و پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں، آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا، لیکن آپ نے کیسے پہچان لیا؟ مصطفیٰ جان رحمت مسکراتے ہیں، مسکرا کر کے فرماتے ہیں جو خط طبع اول میں لکھا تھا وہ قرن بعد قرن، نسل بعد نسل آپ تک پہنچا ہے، اور جو خط آپ کے پاس ہے وہ خط مجھے عطا کر دیا جائے۔ جب ابو لیلہ نے خط دے دیا تو مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس میں دیکھا کہ ابو طبع اول نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے اور فرمایا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ سے دل توڑ کے محبت کرتا ہوں، آپ بے پناہ میں آپ سے محبت فرمایا کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، جب اتنا آقا نے کہا تو تمام سے فرمایا، آقا فرماتے ہیں اے لوگوں، اب طبع کو برا نہ کہنا، اس لیے کہ طبع مجھ سے محبت فرمایا کرتا تھا اور میں بھی طبع سے محبت فرمایا کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 1000 سال پہلے مصطفیٰ کا میلاد کا ذکر کیا گیا۔ یہ مصطفیٰ کا میلاد، اور مصطفیٰ کا میلاد ہم کیوں نہ منائیں؟ اس کے آنے سے بچیاں زندہ درگور ہونے سے بچ گئیں، بیواؤں کا سہارا مل گیا۔ اس نبی کا میلاد کیوں نہ منایا جائے جو ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کیا کرتے ہیں؟ اس نبی کا میلاد کیوں نہ منایا جائے جس نے خاطر رب تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا؟ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کائنات کا وجود نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے یہ دن نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ رات نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے یہ چاند چمکتا نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے یہ ستارے چمکتے نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ ہوتے تو سورج کی چمک نہ ہوتی۔ اس لیے یہ سب مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ زمین بھی میلادی ہے، آسمان بھی میلادی ہے، چاند سورج ستارے بھی میلادی ہے۔ عزیزان محترم، اب جو لوگ میلاد پر ثبوت مانگتے ہیں اور میلاد کو بدعت و شرک سے تعبیر کہتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ زمین بھی میلادی ہے، اس پر چلنا بند کر دیجئے۔ یہ آسمان بھی میلادی ہے، اس کے نیچے ٹہلنا بند کر دیجئے۔ یہ سورج بھی میلادی ہے، اس سے روشنی لینا بند کر دیجئے۔ یہ چاند بھی میلادی ہے، اس سے چادری لینا بند کر دیجئے، اس سے روشنی لینا بند کر دیجئے۔ عزیزان محترم، تو کہو گے ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ دوسری دنیا بسا نہیں سکتے، تو میں کہتا ہوں جب دوسری دنیا بسا نہیں سکتے، دوسری جگہ جا نہیں سکتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو منائیے اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں حضور چل کر مگر قربان دم میں جب دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، طٰہٰ کی آمد، توڑے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان محترم، مصطفیٰ صرف نور ہی نہیں ہے، نور بخشنے والے بھی ہیں۔ اس لیے امام اہل سنت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ عزیزان محترم، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آئے اور آ کر کے کچھ آپس میں گفتگو شنید ہونے لگی، بات چیت ہونے لگی، کچھ مسئلے پر بات چیت ہونے لگی۔ بات ہوتے ہوتے اندھیرا زیادہ ہو گیا۔ جب اندھیرا زیادہ ہو گیا اور موذی جانوروں پر
ڈر تھا رات کی تاریکی ہے کیسے جائیں. عزیزان محترم مصطفیٰ جان رحمت اپنے ماننے والوں کو اپنے چاہنے والوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے ایک لکڑی لی اور لینے کے بعد اپنے ہاتھ میں ٹچ کی اور ٹچ کرنے کے بعد جیسے ہی ٹچ کی اور وہ لکڑی روشن ہو گئی. جیسے کہ یہ راڈ چل رہا ہے اسی طریقے سے وہ لکڑی روشن ہو گئی اور صحابی کو عطا فرما دی. کہا جاؤ اس سے روشنی لیتے چلے جانا اور آپ کے گھر تک چلے جانا. گویا کہ معلوم ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیز کو چھو لیا کرتے ہیں وہ بھی نورانی بن جایا کرتی ہے. مصطفیٰ نور بخشا بھی کرتے ہیں صرف نور ہی نہیں. اور قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ انسان کی جیسی چاہتا ہے ماں کے شکم میں بچے کی صورت بناتا ہے. هو الذی یصورکم کیف هو الذی یراکم هو الذی ہر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ بچے کی شکل کو جیسی چاہتا ہے ماں کے شکم میں بناتا ہے. اب چاہے خوبصورت بنائے چاہے بدصورت بنائے, چاہے کالا بنائے چاہے گورا بنائے, یہ رب کا اختیار ہے. رب تبارک و تعالیٰ جیسی شکل چاہتا ہے بچے کی ماں کے شکم میں بنا دیتا ہے. کسی کو خوبصورت, کسی کو بدصورت, کسی کو کالا, کسی کو گورا, یہ رب کا اختیار ہے. لیکن اس کی تبدیلی کرنے کا بھی اختیار مصطفیٰ کو دیا گیا. اس کو تبدیل کرنے کا بھی اختیار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا گیا. عزیزان محترم عارف رومی اپنی کتاب مثنوی شریف کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں. پانی ختم ہو گیا. صحابہ کا عقیدہ دیکھیے, صحابہ کا عقیدہ دیکھیے. صحابہ نبی سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. اگر آج کی طرح انسان ہوتا تو کہتا یہ بھی ہماری طرح ہے, اسے پانی طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے, سیدھا خدا سے مانگو. صحابی مصطفیٰ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے, پانی عطا فرمائیے. عزیزان محترم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی ادھر آؤ. حضرت علی کو بلایا گیا, کہا جاؤ اس پہاڑ کے پیچھے ایک غلام حبشی غلام مشکیزے میں پانی لے کر کے جا رہا. پہاڑ کے پیچھے خبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے رہے. حضرت علی گئے, دیکھا واقعی ایک حبشی غلام ہے, مشکیزہ بھرا ہوا ہے, اونٹنی پر سوار ہے, پانی لے کر کے جا رہا. حضرت مولا علی نے کہا چلو, آقا نے بولا. کہنے لگا میں تو اپنے آقا کے پاس پانی لے کر کے جا رہا ہوں, میں اپنے آقا کے پاس پانی لے کر کے جا رہا ہوں. مولا علی نے کہا چلتے ہو. جب اس سے سخت الفاظ میں کہا تو پھر وہ چل دیا. اور چلنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے مشکیزے سے کچھ پانی لینا چاہتا ہوں, اور آپ کا پانی بھی کم نہیں ہوگا, کچھ پانی لینا. جب اتنا کہا تو حبشی غلام کہنے لگا لے لیجیے. مشکیزے کا منہ کھولا گیا, برتن بھرنے لگے. مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا, سارے برتن بھر گئے, جانوروں کو پلا لیا. مشکیزے کا پانی کم نہیں ہوا. وہ حبشی غلام دیکھ رہا ہے کہ مشکیزے سے پانی نکل رہا ہے, برتن بھر رہے ہیں, جانوروں کو پلایا جا رہا ہے, لیکن پانی کم نہیں ہو رہا. جب پانی بھر لیا گیا مشکیزے کا منہ باندھ دیا گیا. مشکیزے کا منہ باندھا. اب غلام سے آقا نے فرمایا پانی لے کر کے جائیے. غلام کہنے لگا اب پانی لے کر کے نہیں جاؤں گا, میں آپ مجھے اپنا غلام بنا لیجئے. عزیزان محترم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مشرف پر اسلام ہو گیا. اور مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اگر کچھ چاہتے ہو تو تمہیں عطا کر دیا جائے. عزیزان محترم گویا کہ معلوم ہوا کہ نبی عطا بھی کیا کرتے ہیں. حبشی غلام کہنے لگا اے آقا میں کالا ہوں بدصورت ہوں,
میری تمنا ہے کہ میں خوبصورت بن جاؤں، حسین و جمیل بن جاؤں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نورانی ہاتھ اس حبشی غلام کے چہرے پر رکھ دیا۔ حبشی غلام کالے سے گورا ہو۔ دنیا کی کوئی کریم تمہیں گورا نہیں کر سکتی، چاہے آپ کتنا بھی لگا لو، لیکن مصطفیٰ کا نورانی ہاتھ حبشی غلام کے کالے غلام کے چہرے پر لگ گیا۔ نبی کے نور کی برکت یہ ہے کہ حبشی غلام نورانی بن گیا، خوبصورت بن گیا۔ عزیزان محترم جب خوبصورت بن گیا تو مشکیزہ لے کر کے اونٹنی پر سوار ہوا، جا اپنے آقا کے یہاں چل دیا۔ جب پہنچا تو آقا نے دیکھا، آقا نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اب غلام کہہ رہا ہے میں تمہارا غلام ہوں، آپ تجھے پہچان نہیں رہے؟ کہا تو میرا غلام ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تو کالا تھا، یہ گورا کیسے ہو گیا؟ میرا غلام تو کالا تھا، تو گورا ہے، میرا غلام تو نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم غلام کہتا ہے پہچانو تو، کپڑے تو وہی ہے، اونٹنی تو وہی ہے، مشکیزہ تو وہی ہے، لیکن صرف صورت بدل گئی ہے۔ اب آقا کہتا ہے یہ کیسے ہوا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ کہاں میں پانی لے کر کے آ رہا تھا، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا چلو تمہیں میرے آقا نے بلایا ہے۔ میں گیا، انہوں نے پانی لے لیا، اور پانی لینے کے بعد سارے برتن ہلیے لیکن پانی کم نہیں ہوا۔ جب میں نے دیکھا کہ پانی کم نہیں ہوا تو کوئی یہ معمولی انسان نہیں ہے، میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے میں اب ان کا غلام بن گیا ہوں۔ عزیزان محترم میں ان کا غلام بن گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں بدصورت ہوں، مجھے خوبصورت بنا دیجیے۔ عزیزان محترم جب اتنا کہا تو انہوں نے میرے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا ہے، میں بدصورت سے خوبصورت بن گیا ہوں۔ اب آقا کہنے لگتا ہے اے میرے غلام، جس نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے اب ان کے دربار میں مجھے لے کر کے چلو۔ یہ کس کی برکتیں ہیں؟ نور کی۔ جب آقا غلام کے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مشرف و اسلام ہو گیا۔ گویا کہ معلوم ہوگا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف نور ہی نہیں ہے، بلکہ نور جو ان سے مس ہو جاتا ہے وہ بھی نور والا ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم ایک حدیث پاک اور بیان فرما دوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں سی رہی تھی اور سوئی میرے ہاتھ سے ٹوٹ کر کے گر گئی، میں تلاش کرتی رہی، سوئی نہ ملی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب مصطفیٰ تشریف لائے تو نبی کے نور کی برکت سے اندھیری رات میں وہ مجھے سوئی نظر آ گئی۔ یہ نبی کے نور کی برکت ہے۔ عزیزان محترم تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ولادت کا یہ مہینہ ہے، اس سے برکتیں حاصل کیجیے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے برکتیں حاصل کیجیے۔ اور ہمارے علماء بارہا بتاتے رہتے ہیں، اگر آپ سے کوئی پوچھے جھنڈے کا کہاں ثبوت ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گا، جلوس کہاں سے نکالا جاتا ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گا، کب میلاد منایا گیا ہے یہ بھی ثبوت مل جائے گا۔ عزیزان محترم مصطفیٰ کا میلاد تو مصطفیٰ کے آنے سے پہلے بھی منایا جا رہا تھا، مصطفیٰ کی آمد بھی منایا جا رہا تھا۔ اب مصطفیٰ دنیا سے بظاہر اپنے قبر اطہر کے اندر جلوہ بار ہے، مصطفیٰ کا میلاد آج بھی منایا جا رہا ہے، اور صبح قیامت تک مصطفیٰ کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم اس لیے آپ اس میں نہ پڑھیے، جو لوگ نہیں منا رہے ہیں وہ شیطان کے چیلے ہیں، اور جو رو رہے ہیں نبی کی میلاد پر وہ بھی شیطان کے چیلے ہیں۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کی آمد پر شیطان جبل ابی القبیس پر کھڑے ہو کر کے رویا تھا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہی بولتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جس کا چہرہ مرجھا گیا نبی کی آمد پر تو سمجھ جاؤ شیطان کا چیلا ہے، اور جس کا مسکرا گیا تو سمجھ جاؤ وہ صحابہ کا غلام ہے، نبی کا غلام ہے۔ حضرت حسان ثابت کی سنت ادا کرنے والا ہے، حضرت ابن عباس کی سنت کو ادا کرنے والا ہے، خلفائے راشدین کی سنت کو ادا کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم وہ صحابہ کا غلام ہے، نبی کا غلام ہے، اہل بیت پاک کا غلام ہے، جو نبی کی میلاد کو سجا رہا ہے، بچا رہا ہے۔
عزیزان محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں جس نے نبی کی میلاد میں 1 درہم خرچ کر دیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں جس نے نبی کا میلاد منا لیا گویا کہ اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اس لیے نبی کا میلاد منایا کرو، نبی کی میلاد سے بہت ساری برکتیں ملا کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کے ساتھ ساتھ نبی کی سیرت بھی پڑھا کرو، مصطفیٰ کی سیرت بھی پڑھا کرو، خود بھی پڑھا کرو اور اپنے بچوں کو بھی نبی کی سیرت پڑھایا کرو۔ تبھی تو آپ کے بچے جانیں گے نبی کی زندگی کیا ہے، نبی کا بچپن کیا ہے، نبی کی جوانی کیا ہے، نبی کا بڑھاپا کیا ہے، مصطفیٰ نے اپنی امت کو کیسے تعلیم دی ہے۔ نبی کی سیرت کو پڑھو گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کی زندگی کیا ہے۔ ہر موڑ پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کی زندگی ہی تعلیم امت کے لیے گزری۔ اور یہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ جب آپ مدرسوں کا رخ کریں گے، مدرسے کا رخ کریں گے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے بچے کو مدرسے کا رخ کرائیے۔ آپ کے ہاں بھی ایک مدرسہ ہے، مدرسہ رضا المصطفیٰ کے نام سے قائم ہے۔ عزیزان محترم، مدرسوں کی ایک عظیم تاریخ ہے۔ یہ آپ کے گاؤں میں جو مدرسہ رضا المصطفیٰ قائم ہے، یہ صفہ کے چوترے کا پیغام ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مدرسہ قائم کیا تھا جس میں صحابہ اکرام نبی سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہی وہ مدارس ہیں جن سے لوگ علم دین حاصل کر لیا کرتے ہیں، یہی وہ مدارس ہیں جن سے اولیاء اکرام پڑھ کر کے نکلے ہیں۔ عزیزان محترم، یہی وہ مدارس ہیں جن سے غوث آدم پیدا ہوا کرتے ہیں، یہی وہ مدارس ہیں جن سے غریب نواز پیدا ہوتے ہیں، یہی وہ مدارس ہیں جن سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ جیسی شخصیات پیدا ہوا کرتی ہیں، یہی وہ مدارس ہیں جن سے خواجہ بادشاہ باغ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات دنیا میں نمودار ہوا کرتی ہیں۔ عزیزان محترم، ان مدرسوں کو ہلکے میں نہ لیا کرو، ان مدرسوں کی مدد کیا کرو، جس طریقے سے بھی ہو سکے اپنے مدارس کو ترقی کے لیے ان کے لیے راستے ہموار کیا کرو۔ عزیزان محترم، پیسہ نہ ہو تو اپنے ہاتھوں پیروں سے مدد کیا کرو، اور اگر پیسہ ہو تو پیسے سے اپنے مدرسے کی مدد کیا کرو۔ آپ کے یہاں جو مدرسہ ہے یہ چل رہا ہے، اگر آپ اس کی مدد کریں گے، اس میں تعاون کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے سے فارغ ہونے والے بچے دور و دراز جائیں گے اور جانے کے بعد قوم کی خدمت کریں گے، دین کی تبلیغ کریں گے تو آپ کے اس گاؤں کا نام اطراف عالم میں ہوگا، ہندوستان کی سرزمین پر اور فکر و نواح میں آپ کے گاؤں کا نام ہوگا۔ جب آپ اپنے مدرسے کا تعاون کریں گے، ہر طریقے سے مدرسے کو سپورٹ کریں گے، اور جو لوگ مدرسے کو چلا رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں گے، جو اراکین مدرسہ ہے ان کو سپورٹ کریں گے، جب جا کر کے آپ مدرسہ ترقی پائے گا، اور جب ترقی پائے گا تو یہاں سے بچے پڑھ کر کے نکلیں گے تو آپ کے گاؤں کا نام روشن کریں گے۔ اس لیے یہ مدارس ہیں تو آسان سے نہ لو، جو ہم آج کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اذانیں مسجدوں میں ہو رہی ہیں، مدرسوں کا بھی احسان ہے۔ یہ علماء ہمارے دلوں میں دین کی روشنی کو پھیلا رہے ہیں، ہمارے دلوں کو علم دین سے منور کر رہے ہیں۔ یہ علماء ہی ہیں جن کی برکتوں سے مساجد قائم ہو رہی ہیں، مدارس قائم ہو رہے ہیں، دین کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ میں اگر آپ حصہ لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رب بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، اور مصطفیٰ راضی ہو گئے اور رب راضی ہو گیا تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی، قبر بھی روشن ہو گئی، اور آخرت میں بھی آپ نجات پا گئے۔ عزیزان محترم، اس لیے ان مدارس کو ہلکے میں نہ لیا۔ یہاں پر مدرسہ آپ کا چل رہا ہے، سننے میں آیا ہے کافی ٹائم سے یہاں جلسہ جلوس بھی ہوتے ہیں اور تعلیم بھی ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، نبی قال اللہ قال رسول کی تعلیم یہاں دی جا رہی ہے، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، احادیث کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، اس میں اگر آپ 1 روپیہ بھی خرچ کر دیں گے اور اراکین مدرسہ کی اگر آپ تعاون کر دیں گے، ان کا سپورٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قبر روشن ہو جائے گی، آخرت منور ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، اس لیے جلسے بھی قائم کیجیے،
محفلیں سے سجائیے، مصطفیٰ کی سیرت کو بھی پڑھیے، لیکن مصطفیٰ کو جو پیغام رب تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جو پہلا پیغام دیا تھا، اس پیغام کو بھی یاد رکھیے۔ قرآن مقدس میں رب نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی، اس قوم کو پہلا پیغام اگر کوئی دیا گیا ہے تو تعلیم کا دیا گیا ہے۔ جس قوم کا پہلا سبق تعلیم کا ہے وہی قوم آج تعلیم سے دور ہے۔ اگر سروے کیا جائے تو ہماری قوم تعلیم سے بہت دور ہے، عزیزان محترم بہت دور ہے، چاہے دنیاوی تعلیم ہو چاہے دینی تعلیم ہو، ہم دونوں فیلڈ میں دور نظر آتے ہیں عزیزان محترم۔ اور اگر ہم تعلیم یافتہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ترقی یافتہ بھی ہو جائیں گے۔ اس لیے تعلیم کی طرف اپنے ذہن کو موڑیے، اپنے آپ کو بھی موڑیے اور اپنے بچوں کو موڑیے۔ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک علم حاصل کرنے کی سیما ہے، مرنے کے بعد نہیں حاصل کر سکتے۔ تو ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک جب بھی چاہیں، بچپن ہو جوانی ہو بڑھاپا ہو، جب بھی چاہیں آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، نماز پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، قرآن کی تعلیم سیکھ سکتے ہیں، احادیث کی تعلیم سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس میں کوئی قید نہیں ہے، ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک آپ جب بھی چاہیں علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب تو مدارس ہر جگہ قائم ہیں، پہلے دور دور مدارس ہوا کرتے تھے، ہمارے اسلاف بڑی لمبے سفر کیا کرتے تھے، پیدل سفر کیا کرتے تھے، پیروں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے، کئی روز کا کھانا باندھ کر کے چلا کرتے تھے، تب جا کر کے کہیں ایک حدیث سیکھا کرتے تھے، کہیں ایک مسئلہ سیکھنے کو ملا کرتا تھا۔ عزیزان محترم اب تو آسان ہو گیا ہے، ہر بستی میں ہر شہر میں مدارس قائم کر دیے گئے ہیں، آپ آسانی کے ساتھ خود بھی علم سیکھ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی علم حاصل کرا سکتے ہیں۔ کتنی آسانی علماء نے کر دی ہے، جگہ جگہ مدارس قائم ہے اور مساجد کے اندر مکاتب بھی قائم ہیں، ان میں جا کر کے اپنے بچے کو علم حاصل کرا سکتے ہیں۔ عزیزان محترم یہ مدارس نبی کا گھر ہے، جو ان میں بچے پڑھتے ہیں یہ مہمان رسول ہوتے ہیں۔ مہمان رسول کی خدمت کرنا یہ بڑے نصیبے کی بات ہے، بڑے نصیبے کی بات ہے۔ اس لیے عہد کر لیجیے ہم جیسا ضرور منائیں گے، نمازوں کی پابندی ضرور کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو یہ مدارس چل رہے ہیں ان کو ہم ضرور سپورٹ کریں گے، ان کے اراکین کو ضرور ہم سپورٹ کریں گے، تاکہ نبی کے دین کی نشر و اشاعت ہو سکے، قرآن کا پیغام عام ہو سکے، احادیث کا پیغام عام ہو سکے، مصطفیٰ کے مشن کو آگے بڑھایا جا سکے۔ جو مصطفیٰ نے صفا کے چوترے پر جو مدرسہ قائم کیا تھا اس کی کرنیں آپ کے خندبہ میں معلوم ہو رہی ہیں، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ یہ وہی پیغام ہے جو پوری دنیا کے اندر آج مدرسوں کی شکل میں ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیے، معلوم ہوگا یہ سب جتنے ہیں یہ سب مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں۔ جنگ آزادی دیکھیے، علماء یہ سب مدارس سے پروردہ تھے، جن کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، کرسوں میں حاضر ہوتے ہیں، یہ سب مدارس سے پروردہ ہیں۔ انہوں نے مدرسے میں رہ کر کے اپنی زندگی گزاری ہے، تب جا کر کے رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا۔ اور بغیر علم کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا، کوئی بغیر علم کے ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی ہونے کے لیے عالم ہونا شرط ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ مدرسے میں جا کر پڑھے یا کسی کی نگاہوں سے پلا دیا جائے، کسی سے عطا کرا دیا جائے یا کوئی عطا کر دے، وہ الگ چیز ہے۔ کوئی مدرسے میں پڑھ کر کے علم حاصل کرتا ہے، کوئی نگاہوں سے پلا دیا جاتا ہے، کوئی کسی کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال ہر حال میں پہلے علم ہوگا، اس کے بعد ولایت عطا کی جاتی ہے۔ بغیر علم کے ولایت نہیں ملتی، اس لیے علم حاصل کیجیے۔ ولایت حاصل کرنے کی پہلی سیڑھی ہی علم ہے۔ علم نہیں حاصل کرو گے تو ولایت نہیں مل سکتی، علم نہیں حاصل کرو گے تو آپ کی نماز بھی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں نماز میں نماز پڑھ رہے ہیں کتنا جھکنا ہے، کتنا نہیں جھکنا ہے، کب سجدہ سو واجب ہو گیا، کب نماز فاسد ہو گئی، کب نماز مکروہ تحریمی ہو گئی۔ جب آپ سیکھو گے نہیں تو آپ کو کیا معلوم چلے گا؟ زندگی بھر پڑھتے رہے، نتیجہ یہ نکلا جہاں زیرو کے زیرو ہی رہے۔ اس
لیے کہ آپ کو پاکی کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، پاک نہیں تو نماز نہیں، وضو کا طریقہ معلوم نہیں، وضو نہیں تو نماز نہیں۔ اس لیے پاکی نماز کی کنجی ہے اور نماز ہی جنت کی کنجی ہے۔ جب پاکی نہیں تو وضو نہیں، وضو نہیں تو نماز نہیں۔ اس لیے علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی نمازیں، روزے، حج، زکات کے مسائل اور حرام و حلال کی تمیز پیدا کر سکے۔ اتنا علم ہر انسان، مرد عورت پر حاصل کرنا فرض ہے۔ اس لیے علم حاصل کی تو بڑی آسانی ہو گئی، آن لائن بھی لوگ کلاسز چلا رہے ہیں، میں بھی الحمدللہ آن لائن کلاس چلاتا ہوں، اور مدرسہ بھی آپ کے یہاں قائم ہے، اور گرد و نواح میں بہت مدارس ہیں، آپ کہیں پر بھی جا کر کے اپنے علمی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی بڑی مشقتیں رہی ہیں علم دین حاصل کرنے میں، بڑی بڑی دور کا سفر کیا اور اتنے وسائل مہیا نہیں تھے۔ عزیزان محترم، اس لیے علم حاصل کرو، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ خدا کی شناخت بغیر علم کے نہیں ہوتی، اس لیے کہ بہت سارے لوگ زندگی گزارتے ہیں لیکن ان کو عقائد کے باب میں، اعمال کے باب میں علم نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا جملہ منہ سے نکال دیتے ہیں کہ ان کا ایمان چلا جاتا ہے، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے علم ضرور حاصل کرو، اور مصطفیٰ کا یہ میلاد ہے، اس سے برکت حاصل کرو۔ عزیزان محترم، یہ مدرسہ قائم ہے آپ کے ہاں، اس کو سپورٹ کیجیے تاکہ یہاں سے بچے پڑھ کر کے نکلیں اور ہندوستان اور دیگر ممالک میں آپ کے گاؤں کا نام روشن ہو جائے۔ عزیزان محترم، اور آپ کی قبر بھی روشن ہو جائے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے بولنے میں کوئی خامی، کوئی لطیف ہو، رب العالمین فرمائے استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔